پیارے محترم بھائیو، الحمدللہ ہر مرتبہ ہم آپ کے سامنے مرزائیت کے حوالے سے کچھ نہ کچھ حقائق بیان کرتے رہتے ہیں۔ دیکھیے، ہمارا مقصد یہی ہے کہ جو اپنے لوگ ہیں ان کو اس کی آگاہی ہو، مسلمان ان لوگوں کے شر سے محفوظ ہو جائیں اور مسلمانوں کو پتہ چلے کہ ہمارا ان کے ساتھ اصلاً اختلاف کون سا ہے۔ اور ساتھ ساتھ ہمارا مقصد یہ ہے کہ جو مرزائی ذریت ہے، مرزائی لوگ ہیں جو ڈھیٹ نہیں ہیں، ان کو کچھ نہ کچھ پتہ چلے کہ بھائی ہم غلط راستے کے اوپر آئے ہوئے ہیں اور ہم نے صحیح راستے کے اوپر چلنا ہے اور کیسے چلنا ہے، اور مرزا قادیانی کے اوپر ہم نے لعنت کیسے بھیجنی ہے۔ تو یہ چیزیں بتانے کے لیے ہم آپ کے سامنے ان کے حقائق رکھتے ہیں۔ اور دیکھیے، کوئی اور بات میں نہیں کرتا، میں تو صرف مرزا غلام قادیانی کی جو اصل کتاب ہے روحانی خزائن، اسی کو آپ کے سامنے رکھتا ہوں تاکہ پتہ چلے کہ بھئی خود اس نے ہی اپنی کتابوں میں ایسی باتیں لکھی ہوئی ہیں، یہ کوئی ہم اپنی طرف سے گھڑ کے نہیں بیان کرتے۔ اب دیکھیے کہ قرآن پاک اللہ پاک کی لا ریب کتاب ہے، بہترین کتاب ہے، اس جیسی کتاب کوئی نہیں۔ قرآن پاک بے مثل کتاب ہے۔ قرآن پاک کی حفاظت کے لیے اللہ پاک نے خود اس کا ذمہ لیا، انا نحن نزلنا الذکر و انا لہ لحافظون۔ لیکن اگر قرآن پاک کی آپ ترجمہ تشریح کی طرف آئیں تو کئی لوگوں نے اپنی طرف سے ڈنڈیاں مارنے کی کوشش کی اور قرآن پاک کے اندر معنوی طور پر تحریف کرنے کی کوشش کی۔ اور ان معنوی تحریف کرنے والوں میں پوری تاریخ اگر آپ 14 صدیاں دیکھ لیں، 15 صدیوں کی تاریخ دیکھیں تو آپ کو مرزا غلام قادیانی سے بڑھ کر شاید کوئی بندہ بھی قرآن پاک میں تحریف کرنے والا نہ ملے۔ آپ کو یہ ملے گا جگہ جگہ پہ قرآن کی تحریف کرتا ہے، حالانکہ قرآن پاک کی تفسیر بالرائے کرنا اور اس طرح کے یہ تحریف کرنا یہ بالکل ایک ناجائز چیز ہے، غلط چیز ہے۔ اور ایک اپنی طرف سے ایک اپنی رائے سے تفسیر کرنا یہ بھی درست نہیں۔ میں تفسیر جمل کے حوالے سے آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ علامہ سلیمان جمل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ شرائط کے ساتھ تعویل بالرائے یعنی رائے سے تعویل کے جواز، جبکہ تفسیر بالرائے یعنی رائے سے تفسیر کے ناجائز ہونے میں راز یہ ہے کہ تفسیر تو اللہ تعالیٰ پر گواہی دینا اور اس بات کا یقین کرنا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کلمہ کے یہی معنی مراد لیے ہیں اور یہ بغیر بتائے جائز نہیں۔ تو یہ کیا پتہ چلا کہ بھئی یہ تو تفسیر بتانے والا گویا کہ اس طرح کہتا ہے یہ اللہ نے یوں فرمایا۔ تو جب اللہ نے ایسا فرمایا ہی نہ ہو تو پھر تو یہ سیدھا سیدھا اللہ پر بہتان ہوگا نا۔ تو یہ دیکھیے، جب اللہ نے ایسا فرمایا ہی نہ ہو پھر بندہ اپنی طرف سے یہ باتیں کہتا جائے اور کہے کہ جناب یہ اللہ نے فرمایا، تو یہ تو اس سے نرا جھوٹ ہوگا۔ اور عام بندے پر جھوٹ بولنے والا بندہ اس کو معاف نہیں کرتا، تو جو اللہ پر جھوٹ باندھے تو بندے کو چاہیے کہ اس سے تو پھر بدرجہ اولا دور بھاگے۔ پھر کوئی کہے نہیں جی یہ جانتا تھا تو اس لیے اس نے تفسیر کی ہے، تو یہ ہے تو وہ ہے، قرآن پاک میں تحریف نہیں تفسیر کی نہیں، اس نے تحریف بھی واضح کی ہوئی ہے، تحریف معنوی، اور اس نے تفسیر کا بھی یہ اہل نہیں، کیونکہ تفسیر کس کے لیے یہ درست ہوتی ہے، اس کی چند شرطیں میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ تفسیر کرنے والا بندے کی کون کون سی شرطیں ہیں۔ پہلی بات یہ لغت کا علم، دوسری نحو کا علم، پھر صرف کا علم، اشتقاق کا علم، اسی طرح معانی، بیان، بدیع کا علم، قراتوں کا علم، اصول دین کا علم، اصول فقہ کا علم، اسباب نزول کا علم، ناسخ اور منسوخ کا علم، مجمل اور مبہم کی تفسیر پر مبنی احادیث کا علم۔ اب اتنی ساری یہ 13 شرطیں میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں جس نے تفسیر قرآن پاک کی بیان کرنی ہو، تو اس کے پاس کون سا جناب یہ علوم تھے کہ جو یہ اپنی طرف سے اس طرح کی یہ رائے کرتا اور یہ تحریف معنوی کرتا، یہ اس طرح یعنی اس کے لیے کوئی جواز کی راہ اس طرح نکلتی نہیں۔ اس نے قرآن پاک میں اپنی طرف سے دخل دینے کی کوشش کی ہے۔ بہرحال میں قصہ مختصر لے کے چلتا ہوں آپ کو اس اصل بار کی طرح کہ جہاں پر اس نے اللہ پاک کے کلام میں تحریف کی، تحریف معنوی کی، اور کس انداز سے اس نے تحریف کرنے کی کوشش کی۔ مسلمانوں کو ذرا اپنی آنکھوں کو کھولنا چاہیے، مرزائیوں کو کچھ سوچنا چاہیے کہ تم کس کے پیچھے لگے ہو۔ اللہ پاک مرزائیوں کو ہدایت دے۔ یہ دیکھیے اس کا صفحہ نمبر روحانی خزائن جلد نمبر 3 صفحہ نمبر ہے 32، اس کے اوپر آپ ذرا غور کیجئے گا یہ کیا کہتا ہے۔ پہلے میں اس کی اصل عبارت پڑھ دیتا ہوں، پھر انشاءاللہ اس کے اوپر میں اپنا تبصرہ آپ کے سامنے رکھوں گا۔ کہتا ہے کہ خدا تعالیٰ سورۃ القدر میں بیان فرماتا ہے۔ اب اس نے نسبت اللہ پاک کی طرف کی، یہ سوچئے گا۔ خدا تعالیٰ سورۃ القدر میں بیان فرماتا ہے، بلکہ مومنین کو بشارت دیتا ہے کہ اس کا کلام اور اس کا نبی لیلۃ القدر میں آسمان سے اتارا گیا ہے، اور ہر ایک مصلح اور مجدد جو خدا تعالیٰ کی طرف سے آتا ہے وہ لیلۃ القدر میں ہی اترتا ہے۔
تم سمجھتے ہو کہ لیلۃ القدر کیا چیز ہے؟ لیلۃ القدر اس ظلمانی زمانہ کا نام ہے جس کی ظلمت کمال کی حد تک پہنچ جاتی ہے، اس لیے وہ زمانہ بالطبع تقاضا کرتا ہے کہ ایک نور نازل ہو جو اس ظلمت کو دور کرے۔ اس زمانہ کا نام بطور استعارہ کے لیلۃ القدر رکھا گیا، مگر در حقیقت یہ رات نہیں ہے، یہ ایک زمانہ ہے جو بوجہ ظلمت رات کا ہم رنگ ہے۔ نبی کی وفات یا اس کے روحانی قائم مقام کی وفات کے بعد جب 1000 مہینہ جو بشری عمر کے دور کو قریب الاختتام کرنے والا اور انسانی حواس کے الوداع کی خبر دینے والا گزر جاتا ہے تو یہ رات اپنا رنگ جمانے لگتی ہے۔ تب آسمانی کارروائی سے ایک یا کئی مصلحوں کی پوشیدہ طور پر تخم ریزی ہو جاتی ہے جو نئی صدی کے سر پر ظاہر ہونے کے لیے اندر ہی اندر تیار ہو رہتے ہیں۔ اسی کی طرح اللہ جل شانہ نے ارشاد فرماتا ہے کہ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، یعنی اس لیلۃ القدر کے نور کو دیکھنے والا اور وقت کے مصلح کی صحبت سے شرف حاصل کرنے والا اس 80 برس کے بڈھے سے اچھا ہے جس نے اس نورانی وقت کو نہیں پایا، اور اگر ایک ساعت بھی اس وقت کو پا لیا ہے تو یہ ایک ساعت اس 1000 مہینے سے بہتر ہے جو پہلے گزر چکے۔ کیوں بہتر ہے؟ اس لیے کہ اس لیلۃ القدر میں خدا تعالی کے فرشتے روح القدس اس مصلح کے ساتھ رب جلیل کے اذن سے آسمان سے اترتے ہیں۔ اب یہ دیکھیے کہ یہ میں نے اس کی عبارت آپ کے سامنے رکھی ہے، اب اس کے اوپر ہمارا تبصرہ بھی یہ ملاحظہ کیجیے گا جو ہم اس کی عبارت پر تبصرہ کریں گے، اور انشاءاللہ یہ ایسے سوالات ان مرزائیوں کے اوپر رکھیں گے قیامت تک مرزائی ذریت ساری زور لگا کر بھی ہمارے ان سوالوں کے جواب نہیں دے سکے گی۔ یہ ہمارا چیلنج ہے کہ کوئی مرزائی ہمارے ان سوالات کا جواب نہیں دے سکے گا، چاہے ان کا مرزا مسرور کیوں نہ آ جائے۔ تو مرزائیوں کو غور کرنا چاہیے کہ تم کس کے پیچھے چلتے ہو۔ اب عبارت میں نے پڑھ دی ہے، اور عبارت مرزائیوں کو چاہیے کہ میں نے صفحہ بھی بتا دیا، اس کو کھولیں اور پھر میرے سوالات پر غور کرنا، جواب ڈھونڈنے کے کیا جواب ملتا ہے، اور میں دیکھوں گا کہ کس مرزائی کے اندر یہ جرت ہے کہ وہ میرے سوالات کے جوابات دے سکے۔ ویسے تو یہ بالکل خاموش ہو چکے ہیں، ہم نے ان کو خاموش کروا دی اور اب کوئی بات کرتا نہیں ان کا ہمارے سامنے، تو انشاءاللہ یہ اب بھی نہیں بولیں گے۔ دیکھیے گا، میرا پہلا سوال مرزائیوں کے اوپر یہ ہے کہ آپ نے کہا کہ اللہ کا نبی لیلۃ القدر کی رات میں آسمان سے اترتا ہے، تو یہ کیسے اترتا ہے؟ یہ ہمارا پہلا سوال ہے، نبی لیلۃ القدر میں آسمان سے کیسے اترا؟ یہ پہلا سوال ہے۔ اچھا، دوسرا ہمارا سوال یہ کہ مصلح اور مجدد لیلۃ القدر میں اترتا ہے، یہ مرزا کا دعویٰ ہے، اس پر کون سی دلیل ہے مرزا قادیانی کے پاس؟ کوئی قرآن کی صریح آیت ہو یا حدیث پاک کوئی صریح کوئی دلیل ہو؟ اچھا، تیسرا ہمارا سوال ہے کہ لیلۃ القدر کی تفسیر ظلمانی زمانے سے کرنا اس نے کی ہے، یہ کس اصول یا لغت کی روشنی سے ثابت ہے؟ اس کو مرزائی ذریت ذرا لکھ لیں، سوالات کو اور جوابات دینے کی ذرا ہمت کریں۔ اچھا، نمبر 4 میرا سوال ہے کہ پھر رات کی تفسیر مکمل زمانے سے اس نے کی ہے کہ رات سے مراد مکمل زمانہ، یہ کہاں سے اس نے نکالے؟ قرآن کی کون سی دلیل ہے؟ کون سی حدیث پاک سے یا کہاں لغت سے اس نے یہ پورا زمانہ مراد لیا؟ اچھا، نمبر 5 نبی کی وفات کے 1000 مہینہ کے بعد ہی مصلح کا آنا، اس نے کہا کہ نبی کی وفات کے 1000 مہینے کے بعد مصلح آتا ہے، تو یہ کہاں سے ثابت ہے؟ قرآن، حدیث، کہاں سے کوئی ایک دلیل دو۔ اچھا، چھٹی سوال ہمارا یہ ہے کہ جب کہ آخری نبی کی وفات پر بالفرض ایک مصلح آ گیا تو بعد والے زمانوں میں کیا اکیلا مصلح آئے گا یا نبی بھی ساتھ آئے گا؟ اگر نبی بھی آتا رہے گا تو ختم نبوت کہاں رہی؟ تو یہ ختم نبوت کے اوپر سیدھا ڈاکہ ہو گیا۔ اور اگر اکیلا ہی مصلح آتا رہے گا تو مرزا قادیانی کا اصول کہاں گیا؟ کہ مصلح نبی کی وفات کے بعد آتا ہے، اس نے اصول بیان کیا تھا۔ تو بھائی کیا جواب بنے گا؟ سارے مرزائی ذرا نا اپنے سر جوڑ کے بیٹھو۔ نیز آیا مرزائی اس نئے مصلح کو مانیں گے یا مرزا کے ہی پیروکار رہیں گے؟ یہ بڑا چبھتا سوال ہے جو تمہیں پورا وہاں تک مزہ دے گا۔ اچھا، نمبر 7 وقت کے مصلح کی صحبت پانے والا 80 برس کے بڈھے سے بہتر ہے، یہ مرزا قادیانی نے لیلۃ القدر خیر من الف شہر کی تفسیر کی ہے۔ یہ تفسیر کہاں سے ثابت ہے؟ قرآن کی کوئی آیت یا حدیث کہاں سے ثابت، یا صرف اپنی طرف سے گپ ماری ہے اور قرآن کی اس نے تحریف کی ہے؟ اچھا، ہمارا 8واں سوال یہ مزید یہ کہ اس مصلح کی تعیین کیسے ہوگی؟ اس نے کہا کہ مصلح آئے گا، تو مصلح کی تعیین کیسے ہوگی؟ اگر تو کوئی نیا مصلح نہیں آئے گا تو عوام کیسے فیصلہ کرے گی؟ اور اگر نیا مصلح آ کر اس پرانے مصلح کی تعیین کرے گا تب اس نئے مصلح کی تصدیق کون کرے گا؟ یوں پھر سلسلہ تسلسل کے انداز میں چلتے چلتے گویا کہ مالا نہایت تک چلا جائے گا، جو کہ گویا کہ محال والی صورت بن جائے گی۔ تو اس سے تم کیسے نکلو گے؟
اچھا، نواں میرا سوال یہ ہے کہ مسلح کے ساتھ فرشتوں کا اترنا کہاں سے ثابت ہے؟ یہ اس نے دعویٰ کیا کہ مسلح کے ساتھ فرشتے اترتے ہیں، یہ کہاں سے ثابت ہے؟ قرآن یا حدیث سے کوئی دلیل دو۔ بالفرض اگر وہ مسلح کے ساتھ ہی اترتے ہیں تو کیا وہ مسلح کو چھوڑ کر واپس چلے جاتے ہیں یا زمین میں ساتھ ہی رہ جاتے ہیں؟ اگر چلے جاتے ہیں تو پھر بعد میں مسلح کا کیا بنے گا؟ پھر بعد میں اس کا ساتھ کون دے گا؟ اور اگر نہیں جاتے تو پھر رہتے کہاں ہیں؟ اور مزید یہ ہے کہ اور جب مسلح وفات پا جائے گا تب روح القدس اور فرشتے کیا کرتے ہیں؟ تو یہ گویا کہ 9 سوالات، اور دیکھا جائے تو یہ سوالات در سوالات ہیں، اور یہ تابڑ توڑ ہمارے حملے ہیں مرزائیوں کے اوپر۔ اب مرزائیوں، کان لگا کر ان اعتراضات کو سنو، ذرا اپنے دماغ لڑاؤ اور بیٹھو اور سوچو، مشورے کرو کہ میرے سوالات کے جوابات تمہارے پاس کیا ہیں، تو کس انداز سے تم میرے سوالوں کے جواب دو گے۔ اور یقیناً بالکل تمہارے پاس ان سوالات کے کوئی جوابات کبھی بھی نہیں بن سکتے۔ جب نہیں ہو سکتے تو مان لو کہ تم جھوٹے ہو، تمہارا مرزا جھوٹا ہے، تمہارا مذہب جھوٹا ہے، تو تم مرزا قادیانی کے اوپر لعنت بھیج کر، ایسے گندے مذہب پر لعنت بھیج کر اسلام کی طرف آ جاؤ۔ اللہ پاک تمہیں ہدایت عطا فرمائے۔